السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم غسل کے مسائل کو سمجھیں گے کہ مرد کے اوپر کب غسل فرض ہوتا ہے اور عورت کے اوپر کب غسل فرض ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ رب العزت حق بات کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں، حیا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ غسل کے اندر بھی بعض مرتبہ ایسی باتیں آتی ہیں، ایسے مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے جو بظاہر حیا کے خلاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق علم سیکھنے اور سکھانے سے ہے، اگر انسان سیکھنے اور سکھانے میں شرم کرے تو پھر پوری زندگی انسان جاہل رہے۔ اس لیے سیکھنے اور سکھانے میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ باحیا تھے، شرم کرنے والے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں ایسی حیا تھی کہ میں نے مدینہ کی عورتوں کے اندر بھی، کنواری عورتوں کے اندر بھی ویسی حیا نہیں دیکھی۔ لیکن جب کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کے کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسئلے کو بتانے میں شرم نہیں کرتے تھے، بلکہ واضح طریقے سے کھول کر اسے بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں مسئلہ پوچھنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے اور نہ مسئلہ بتانے میں شرم کرنی چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت، کہ اللہ کے نبی، عورت کے اوپر اس صورت میں بھی غسل فرض ہے کہ جب اسے احتلام ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم اذا رأت الماء، کہ ہاں اگر عورت منی کے نشان کو دیکھے، اس کے دھبے کو دیکھے تو اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتانے میں شرم نہیں کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھل کر کے واضح بیان کیا۔ اس لیے ہمیں مسائل کے پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو چلیے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مرد کے اوپر کب غسل فرض ہوتا ہے اور عورت کے اوپر کب غسل فرض ہوتا ہے۔ مرد کے اوپر دو صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الماء من الماء، کہ جب انسان کے جسم سے منی شہوت کے ساتھ جسم سے جدا ہو جائے تو مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو منی کا نکلنا شرط ہے شہوت کے ساتھ، چاہے وہ جاگتے ہوئے نکلے یا سوتے ہوئے نکلے، صحبت کے ساتھ نکلے یا بغیر صحبت کے نکلے، یا کسی اور غلط طریقے سے انسان اپنی منی کو خارج کرے، اپنے جسم سے الگ کرے، تو شہوت کے ساتھ اگر جسم سے منی نکل جاتا ہے تو مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور رات کو اندر جو ہے نوجوانوں کے ساتھ ہی اکثر مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب بلوغت آتی ہے تو بعض نوجوانوں کو ہفتہ میں 1 مرتبہ، بعض کو 2 مرتبہ، اور بعض کو روزانہ جو ہے احتلام ہوتا ہے، نائٹ فال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ آدمی رات کو سوئے اور صبح میں جب اٹھتا ہے تو اپنی لنگی کے اوپر یا جو پہن کر کے سویا تھا اس کے اوپر منیش کے نشانات کو دیکھتا ہے، حالانکہ اسے خواب میں یاد نہیں ہے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا، لیکن اگر منی کے نشان اس کے کپڑے کے اوپر ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کہ منی جسم سے نکلے، چاہے وہ جاگتے ہوئے نکلے، سوتے ہوئے نکلے، صحبت کے ساتھ نکلے یا بغیر صحبت کے، یا کسی اور غلط طریقے سے انسان اپنی منی کو خارج کرے تو مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب حقوق زوجین ادا کرے، یعنی جب اپنی بیوی سے ملاقات کرے، صحبت کرے، تو بیوی کے ملنے سے مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر انزال کا ہونا شرط نہیں ہے، اگر انٹر کورس ہو جائے تو مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، عورت کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔
تو مرد کے اوپر 2 کنڈیشن میں غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ جسم سے منی شہوت کے ساتھ نکلے، اور نمبر 2 جب وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے۔ اور عورت کے اوپر 4 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ پہلی صورت کہ جب عورت کو رات میں بدخوابی ہو اور اس بدخوابی کی وجہ سے احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ دوسری صورت کہ جب وہ اپنے شوہر سے ملاقات کرے تو ایسی صورت میں بھی عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جو عورت کو ہر مہینے ایام آتے ہیں، جب وہ ایام آنے بند ہو جائیں تو اس کے بند ہو جانے پر عورت کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 4 جو حیض کا نفاس کا جو خون ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، تو اس خون کے بند ہو جانے کے بعد عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو 4 صورتیں ہیں عورت کے اوپر غسل فرض ہونے کی۔ نمبر 1 احتلام، نمبر 2 شوہر سے ملاقات، نمبر 3 حیض کے ایام بند ہو جانا، اور نمبر 4 نفاس کا خون بند ہو جانا۔ ان 4 صورتوں میں عورتوں کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جمعہ کے دن، اسی طریقے سے عیدین کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہو، تو آگے بھی اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔